بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی علیہ السلام مدد۔ آج ہمارے سامنے ایک سلام کے چند اشعار ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو نسل در نسل ہم سنتے آئے ہیں اور ہر بار ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد صرف ان کا مفہوم بیان کرنا نہیں، بلکہ اس کی گہرائی میں اترنا ہے کہ آخر ان الفاظ میں ایسا کیا ہے، یہ 1400 سال پرانے المیے کو کیسے ایک جیتی جاگتی حقیقت بنا دیتے ہیں۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ شاعری کی طاقت ہے۔ کیسے چند مصرے ایک پوری تاریخ، ایک پوری جنگ اور ایک تہذیب کے تصادم کو سمیٹ لیتے ہیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سلام کا پہلا ہی شعر اہل بیت کی عظمت کا ایک ایسا معیار قائم کرتا ہے کہ ایک بنیاد رکھ دیتا ہے۔ جی، ایک بنیاد۔ شعر ہے کہ سلامی جس نے در باغ پنجتن دیکھا، اسی نے روضہ رضوان کا چمن دیکھا۔ یعنی پنجتن پاک کے گھر کا دروازہ دیکھنا ہی جنت کا باغ دیکھنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے نا؟ شاعر نے یہیں سے آغاز کیوں کیا؟ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ یہ صرف ایک شاعرانہ مبالغہ نہیں، یہ پوری داستان کی آپ کہہ لیں کہ بنیاد ہے۔ شاعر ایک تکنیک استعمال کر رہا ہے جسے ہم ادب میں تضاد کہتے ہیں۔ تضاد؟ اچھا۔ جی، وہ مصائب بیان کرنے سے پہلے عظمت کی انتہا دکھا رہا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ جن پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، ان کا گھر وہ تھا جس کی دہلیز کو جنت کا باغ کہا گیا۔ صحیح۔ تو یہ ایک شعوری فیصلہ ہے کہ سننے والے کو پہلے اس مقام پر لے جایا جائے تاکہ وہ کربلا کے ظلم کی شدت کو پوری طرح محسوس کر سکے۔ بالکل۔ اور در یعنی دروازے کا لفظ بھی بہت معنی خیز ہے۔ دروازہ ایک سرحد ہوتا ہے نا، ایک مقدس اور دنیاوی جہان کے بیچ کی۔ اہل بیت کا در وہ سرحد تھی جہاں فرشتے بھی اجازت لے کر آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو جس نے صرف وہ در دیکھ لیا، اس نے جنت کی حقیقت کو پا لیا۔ اب سوچئے، اسی در کو جلایا گیا۔ تضاد یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور شاعر ہمیں اس مقدس دہلیز پر زیادہ دیر ٹھہرنے نہیں دیتا۔ اگلا ہی شعر ہمیں اس جنت کے باغ سے کھینچ کر ایک دم سے منظر بدل جاتا ہے۔ جی، ایک جھٹکے کی طرح سیدھا میدان جنگ کی خاک میں لا پھینکتا ہے۔ سلامی رن کے جو بنہے نے پیرہن دیکھا، قبا کی تہ میں لپیتا ہوا کفن دیکھا، مطلب لباس کے نیچے کفن۔ اس پر تھوڑا اور غور کرتے ہیں۔ کیا یہ صرف ایک ذاتی تیاری تھی یا اس کا کوئی گہرا پیغام بھی تھا؟ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی سوال ہے، کیونکہ یہ ہمیں روایتی تشریح سے آگے لے جاتا ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں۔ پہلا تو نفسیاتی ہے۔ جب ایک سپہ سالار لباس جنگ کے نیچے کفن پہن لے تو یہ اعلان ہے کہ اس نے موت کے خوف پر فتح پا لی ہے۔ صحیح، یعنی اب ڈرانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ بالکل۔ یہ تقدیر کو قبول کر کے اسے اپنی مرضی میں بدلنے کا عمل ہے۔ یہ صرف مرنے کی تیاری نہیں، یہ بتانے کا طریقہ ہے کہ ہماری فتح تمہارے اصولوں پر نہیں، ہمارے اصولوں پر ہوگی۔ اور ہمارا اصول شہادت ہے۔ جی۔ اور پھر شاعرانہ کمال دیکھیں۔ لفظ قبا استعمال کیا ہے۔ قبا عزت اور مرتبے کی علامت ہے، اور اس کے نیچے کفن جو دنیا سے لا تعلقی کی علامت ہے۔ واہ! تو ایک ہی مصرے میں دنیا اور آخرت، شان اور فنا، سب کو ایک ساتھ رکھ دیا ہے۔ گویا یہ صرف ایک لباس نہیں، ایک مکمل منشور ہے جو امام نے بغیر کچھ کہے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ بالکل۔ اور اسی عزم کے بعد شاعر ہمیں دکھاتا ہے کہ دشمن کا رد عمل کتنا پست تھا۔ اگلے اشعار میں جسمانی اذیت سے بڑھ کر روحانی اذیت کا ذکر ہے۔ یہ پڑھنا بھی مشکل ہے۔ کہا ادو نے بصارت کے دھر گئی ہے امام، ملی نہ لاش پسر کی تمام رن دیکھا، جوان بیٹے کی میت نہ تم نے پہچانی، یہ کس کا نیزے پہ سر ہے، یہ کس کا تن دیکھا۔ استغفر اللہ۔ ایک باپ کو اس کے جوان بیٹے جناب علی اکبر کی لاش پر یہ تانا دیا جا رہا ہے، یہ ظلم کی کون سی سطح ہے؟ یہ یزیدیت کے کردار کا خلاصہ ہے۔ ان کا مقصد صرف قتل کرنا نہیں تھا، بلکہ توہین کرنا اور روح کو زخمی کرنا تھا۔ جی۔ ایک بوڑھے باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھانے سے بڑا کوئی صدمہ نہیں ہوتا، اور اس عالم میں دشمن کا یہ کہنا کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ پہچان نہیں پا رہے، یہ صرف طنز نہیں، یہ امام کی بصیرت پر حملہ ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو تمہارا مشن تمہیں کہاں لے آیا ہے۔
جی بالکل، یہ ان کے مقصد کی حقانیت پر سوال اٹھانے کی ایک نہایت گھٹیا کوشش تھی۔ اور جو بات مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے وہ یہ کہ شاعر نے یہاں امام کا کوئی جواب شامل نہیں کیا، صرف دشمن کا طعنہ ہے۔ اس خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ شاعر کی یہی تو خوبی ہے، وہ امام کا جواب نہ دکھا کر ان کے صبر کی عظمت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ یعنی خاموشی ہی جواب ہے۔ امام کا صبر ہی ان کا جواب ہے۔ یہ خاموشی اس طعنے کے زہر کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، لیکن خود کو آلودہ نہیں ہونے دیتی۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ حسینیت کا صبر یزیدیت کی بد کلامی سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ تو ہم نے میدان جنگ کی اذیت دیکھی، اب شاعر منظر بدلتا ہے اور ہمیں کربلا کی خاک سے شام کے دربار میں لے جاتا ہے، لیکن یہاں کی چمک دمک میدان جنگ کی تاریکی سے زیادہ خوفناک محسوس ہوتی ہے۔ واقعی کہا یزید نے پوشاک اس کو پہنا دو، پھٹا ہوا جو سکینہ کا پیراہن دیکھا۔ ایک قیدی یتیم بچی کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر نئے لباس کا حکم دینا، بظاہر تو شاید رحمدلی کا دکھاوا ہو۔ نہیں، یہ رحم دلی نہیں، مطلب اسے رحم دلی کا دکھاوا کہا جا سکتا ہے، لیکن دراصل یہ طاقت کا ایک بہت ہی سفاکانہ مظاہرہ تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ یزید اپنے درباریوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو، جن کی عظمت کے قصیدے پڑھے جاتے تھے آج وہ میرے رحم و کرم پر ہیں۔ سیدہ سکینہ علیہ السلام کا پھٹا ہوا لباس صرف ایک کپڑا نہیں تھا، وہ کربلا سے شام تک کے سفر کی دستاویز تھی۔ جی، اس پر ہر ظلم کا نشان تھا۔ بالکل، اس پر پیاس کے نقش تھے، قید کی سختیاں تھیں، بابا کی جدائی کا غم تھا۔ یزید اس دستاویز کو مٹا کر اپنی فیاضی کی ایک جھوٹی کہانی لکھنا چاہتا تھا۔ اور اس طاقت کے مظاہرے کا جواب ایک 4 سال کی بچی کی زبان سے آتا ہے، اور وہ جواب یزید کی پوری سلطنت پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ کہا کہ خاک میں مل جاؤں گی نہ پہنوں گی، پدر کے مردے کو جنگل میں بے کفن دیکھا۔ سبحان اللہ! یہ جواب سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بچی کے یہ الفاظ یزید کے تکبر کے محل کو زمین بوس کر دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک انکار نہیں ہے، یہ ایک مکمل فلسفہ ہے۔ سیدہ سکینہ اس کے کھیل کے اصول ہی بدل دیتی ہیں۔ یزید انہیں دنیاوی آسائش اور لباس کی زبان میں بات کرنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس کی پیشکش کو اپنے بابا کی قربانی کے پیمانے پر رکھ کر رد کر دیتی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ تمہاری دنیا کی میرے نزدیک کوئی وقت نہیں۔ جی، میری حقیقت میرے بابا کا بے کفن لاشا ہے، تم مجھے کپڑوں سے بہلانا چاہتے ہو؟ میری تو کائنات کربلا میں لٹ گئی۔ یہ جواب دربار میں موجود ہر شخص کو یاد دلا دیتا ہے کہ یہ قیدی کون ہے اور ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ تو وہ اپنے پھٹے ہوئے لباس کو ہی اپنی شناخت اور اپنا احتجاج بنا لیتی ہیں۔ یہ لباس میری مظلومیت کا پرچم ہے اور میں اس سے نہیں اتاروں گی۔ بالکل، اور اس ایک جواب سے وہ بیانیہ یعنی نیریٹو یزید کے ہاتھ سے چھین لیتی ہیں۔ یزید اپنی فتح کا جشن منانا چاہتا تھا، لیکن اس بچی نے اپنے بابا کی بے کفن لاش کا ذکر کر کے اس دربار کو ایک مجلس میں تبدیل کر دیا۔ جی، ایک مقتل میں، ایک مجلس میں اس نے ثابت کر دیا کہ جسم کو قید کیا جا سکتا ہے، روح کو نہیں۔ حسینیت کا نظریہ اور اس کی غیرت قید خانوں اور درباروں کی پرواہ نہیں کرتی۔ ان چند اشعار میں شاعر نے ہمیں عظمت کے آسمان سے مصیبت کی زمین اور پھر ظالم کے دربار میں اصولوں پر ڈٹ جانے کا منظر دکھایا ہے۔ ہر شعر ایک مکمل باب ہے۔ یہی ان اشعار کا اعجاز ہے۔ یہ ہمیں صرف ایک واقعہ نہیں سناتے، بلکہ ہمیں اس واقعے کے اندر کے انسانی تجربے، نفسیاتی کشمکش اور نظریاتی جنگ کا حصہ دار بنا دیتے ہیں۔ ہم صرف ایک سامع نہیں رہتے، ہم خود محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جی، ہم امام حسین کے صبر، دشمن کی سنگدلی اور سیدہ سکینہ کی غیرت کو اپنے اندر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہی شاعری کی وہ طاقت ہے جو تاریخ کو دل کی دھڑکن عطا کرتی ہے۔ اور جب ہم اس گہرائی سے اس کلام کو سمجھتے ہیں تو یہ صرف آنسو بہانے کا سبب نہیں بنتا، بلکہ ایک ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ سیدہ سکینہ نے اپنے عمل سے اپنے بابا کے پیغام کو زندہ رکھا۔ یہ ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ آج کی دنیا میں ہم کون سی سچائیوں پر قائم رہتے ہیں؟ ہم کون سا لباس پہننے کا انتخاب کرتے ہیں؟ دکھاوے کا یا اصول اور حق کا، چاہے وہ پھٹاوائی کیوں نہ ہو؟ بہت گہرا سوال ہے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.